بسم اللہ الرحمن نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العظيم۔ اچھا جی، آج ہم تفصیل ایمان یا حقیقت ایمان یا ایمان کے جو اعلیٰ ترین اور انتہائی درجات ہوتے ہیں جسے معرفت کہتے ہیں، معرفت الہی، تو اس حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ تو آج کا درس جو ہے وہ درس حدیث بھی ہے مگر درس تصوف ہے، صوفیانہ مزاج ہوگا آج کے درس کا انشاءاللہ۔ تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں قال حدثونی عن ابی السوداء حدثونی عن ابی السوداء عن ابن ثابت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضلکم معرفة، ثم قال سفیان افضلکم معرفة افضلکم یقینا۔ امام ابو سعید النیشاپوری کی شورۂ آفاق کتاب ہے تہذیب الاسرار، اس میں حضرت سفیان بن عیینہ جو رجال بخاری ہیں اور بہت عظیم محدث، رجال کے اصول حدیث کے اور روایت حدیث میں بہت بڑا نام، اور ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث بھی کہا گیا ہے، اور ان سے جو حضرت عبداللہ بن عمر تک رضی اللہ عنہ تک جو سند جاتی ہے حدیث کی، اس کو سلسلۃ الذہب کہا گیا ہے۔ امام شافعی نے بھی کہا کہ یہ حدیثوں کی جو سندوں میں سب سے اعلیٰ ترین جو سنہری کڑیاں یا زنجیریں ہیں اسناد کی، اس میں حضرت سفیان بن عیینہ سے عبداللہ بن عمر تک۔ وہ فرماتے ہیں حضرت سفیان بن عیینہ کہ انہوں نے حضرت ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے سنا، اور انہوں نے حضرت ابو السوداء سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضلکم معرفۃ، تم میں سب سے افضل وہ ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو معرفت الہی کے حصول میں تم میں سب سے بہتر ہے۔ پھر آگے اس کی مزید شرح کرتے ہوئے حضرت سفیان بن عیینہ نے فرمایا کہ معنی اس کا یہ ہے کہ افضلکم معرفتاً، یعنی ازرو معرفت کے سب سے افضل ہونا سے مراد یہ ہے کہ یقین کے لحاظ سے سب سے افضل ہونا۔ افضلکم یقینا، جو تم میں یقین میں سب سے بہتر ہے وہی معرفت میں سب سے بہتر ہے، یعنی معرفت کو ریلیٹ کیا ہے ڈائریکٹلی پروپورشنل یقین کے ساتھ۔ تو آج کا ہم نے چونکہ آپ سے عرض کیا کہ آج کا درس جو ہے وہ درس تصوف ہے، درس سلوک و معرفت ہے، تو اس کی بنیاد جو ہے وہ حدیث پاک ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جس کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں، حدیث احسان بھی کہتے ہیں، اور وہ ہمارے نصر القرآن اکیڈمی کے چینل پر اس کی ایک ویڈیو لیکچر ایک ریکارڈنگ موجود بھی ہے۔ تو یہ امام بخاری نے اس کو اپنی کتاب میں کتاب الایمان میں لے کر آئے ہیں۔ باب ہے ان کا باب سؤال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان۔ عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعہ، اور یہ رقم ہے حدیث نمبر 50 ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے اپنی کتاب التفسیر میں سورہ لقمان کی جو تفسیر ہے ان اللہ عنده علم الساعہ
اس میں بھی امام بخاری لے کر آئے ہیں، وہاں پہ حدیث نمبر 1700 حدیث نمبر 4499 ہے، 4499۔ امام مسلم بھی اس کو کتاب الایمان میں ہی لے کر آئے ہیں، اور ان کا بھی باب ترجمۃ الباب وہی ہے، باب بیان الایمان والاسلام والاحسان، اور حدیث نمبر اس میں ہے 8 اور 9۔ اس طرح پھر سنن ابو داؤد میں بھی ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے یہ حدیث، اور ابن ماجہ میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، یعنی پوری 6 کی 6 سیاستہ کی کتابوں میں یہ، اور امام احمد بن حنبل کی مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے۔ تو ایک سوال جب انہوں نے پوچھا حضرت جبرائیل نے، وما الاحسان یا رسول اللہ، یا اخبرنی عن الاحسان، دونوں طرح کے الفاظ آئے ہیں حدیثوں میں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، او کما قال علیہ السلام نے فرمایا کہ احسان یہ ہے، اور یہ ایمان کے اوپر پھر اعلیٰ ترین درجہ احسان، اور احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا یا تیری یہ کیفیت نہ ہو کہ تو اسے گمان کرے کہ تو گویا کہ اسے دیکھ رہا ہے، تو پھر کم از کم اتنی تیری کیفیت ضرور ہونی چاہیے فإنہ یراک، کہ وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ امام ابو سعید النیشابوری پھر تہذیب الاسرار میں ایک اور قول، یہ ہمارے پاس ایک تصوف کی اور ایک حدیث کی ایک 40 ہے، یہ موجودہ زمانے کے عظیم محدث اور ایک صوفی اسکالر کی ترتیب کردہ ہے، تو اس میں کافی سارے اقوال تہذیب الاسرار سے اور کتاب اللمہ سے، اور امام السراج الطوسی جو ہیں ان کی کتاب اللمہ، اور ابن تیمیہ کی، علامہ ابن تیمیہ کی الاستقامہ سے اس میں کچھ اقوال ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ اس کو جب پورا لیکچر آپ سن لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ پورا مضمون سمجھ میں آ جائے گا۔ امام ابو سعید النیشابوری تہذیب الاسرار میں نقل کرتے ہیں کہ سئل الامام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ، امام جعفر الصادق جو امام زین العابدین کے پوتے اور امام باقر کے بیٹے امام حسین کے پڑپوتے ہیں، ان سے پوچھا گیا هل رأیت اللہ تعالی، کہ آپ نے کبھی اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ قال، تو جواب دیتے ہیں لم اکن لأعبد ربا لم ارہ، لم اکن لأعبد ربا لم ارہ، فرمایا کہ میں ایسا بندہ ہی نہیں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی ایسے رب کی عبادت کرے جسے میں نے دیکھا ہی نہ ہو، میں بن دیکھی عبادت نہیں کرتا۔ یہ سن کر پوچھنے والا سائل بڑا حیران ہوا، اور اس نے پوچھا قیل لہ کیف رأیتہ وہو لا تدرکہ الابصار، میں نے کہا کہ آپ نے مولا کو، اس کو کیسے دیکھا جبکہ وہ تو قرآن شریف میں کہتا ہے لا تدرکہ الابصار، کہ آنکھیں اس کو دیکھ ہی نہیں سکتی۔ وہ فرماتے ہیں آگے سے امام جعفر صادق قال لم ترہ الابصار بمشاہدۃ العیان، امام جعفر صادق نے فرمایا کہ میں نے کب کہا کہ میں نے اس کو آنکھوں سے دیکھا یا اس کو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے؟ لم ترہ الابصار، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، اس کا احاطہ نہیں کر سکتی عینی مشاہدے سے، یعنی آنکھ کے رویت میں تو وہ نہیں آ سکتا۔ ولیکن رأتہ القلوب بحقائق الایمان، لیکن یہ ہے کہ دلوں نے اس کو حقیقت ایمان کے ساتھ دیکھا ہے۔ لا یحس بالحواس ولا یقاس بالناس، اس لیے کہ نہ تو حواس یعنی بشمول بصارت کے پانچوں میں سے کوئی بھی نہ تو اس کا ادراک کر سکتا ہے، نہ اسے دیکھ سکتا ہے، نہ وہ معلوم ہے، نہ مبصر ہے، نہ محسوس ہے، نہ مرئی ہے، اور نہ ہی اسے ولا یقاس بالناس، نہ ہی اسے لوگوں پر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ وہ فلاں کی طرح ہے یا فلاں کی طرح حسین ہے یا ایسا ہے۔ وہ بے مثل و بے مثال ہے، بے ند و بے قد ہے، مگر اس کو دلوں کے یقین کے ذریعے سے اور دلوں میں حقیقت ایمان کے ذریعے سے ایک قلبی مشاہدہ
جسے کہا نا کہ سورہ والنجم میں ما کذب الفؤاد ما رأى. تو حقیقت ایمان جو ہے اس کے ذریعے سے اس کا کچھ کھوج کھرا لب سکتا ہے. جیسا کہ حدیث میں بھی ہم نے پہلے ذکر کیا حدیث الاحسان میں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ تو اسے دیکھا. یعنی تیرے دل میں حقیقت ایمان کی ایسی رچی بسی کیفیت ہو کہ اسے دیکھا تو نہیں جا سکتا مگر تجھے یوں لگے کہ گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. اب اسی کو آگے ہم مزید پڑھتے ہیں. پھر امام ذنون المصری رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول ہے المعرفۃ علی ثلاثۃ اوجہ، فرمایا معرفت جو ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے. اولها معرفت التوحید وہی لعامۃ المؤمنین، پہلی جو ہے یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، یعنی توحید، کلمہ توحید کی معرفت، اور یہ عام ہے ہر مسلمان کے لیے، کہ مطلب یہ تقریباً ہر مسلمان اس کو پا لیتا ہے. والثانی معرفت الحجۃ والبیان وہی للعلماء والحکماء والبلغاء، دوسری دلیل اور بیان کی معرفت ہے، حجت و بیان کی، اور وہ حکماء کے لیے یعنی صاحبان حکمت، صاحبان علم اور اہل بلاغت، فصیح و بلیغ جو محققین ہیں، متکلمین ہیں، وہ ان کے لیے دوسرا درجہ معرفت کا. اور ایک تیسرا اور ایک خاص درجہ مقربین کا. فرماتے ہیں والثالث معرفت الصفات الوحدانیہ وہی لأہل ولایت اللہ الذین یشاہدون اللہ بقلوبہم فأظہر اللہ تعالی بقلوبہم لہم ما لم یظہر لأحد من العالمین. فرمایا تیسرا درجہ جو ہے وہ معرفت کا وہ اللہ تعالیٰ کی ولایت کے اہل، یعنی ولایت اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے دل کے نور سے اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کیا ہے، مشاہدہ کرتے ہیں. اور چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کے دلوں کو اپنے نور کے ذریعے وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظاہر کیا ہے اور ظاہر کرتا ہے جو اس نے تمام جہانوں میں کسی کے لیے بھی ظاہر نہیں کیا. پھر آگے حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا سئل الامام ذنون عن حقیقت المعرفہ، کہ معرفت کی حقیقت کیا ہے. فقال تخلیۃ السر عن کل شیء ارادہ، فرمایا تیرا سر یعنی تیرا لطیفہ سر یا تیرے دل کے جو اندر کا مقام ہے اس کے اندر کا جو راز ہے اس تک کو اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شے کی طلب سے خالی کر دینا. وترک ما علیہ العادہ، اور اپنی ہر بری عادت کو اپنی ترک کر دینا. وسکون القلب الی اللہ بلا علاقہ، اور دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغیر کسی طلب اور حرص کے، بغیر کسی طمع کے جو ہے سکون پالے. وترک الالتفات الی ما سواہ، اور اس کے سوا ہر شے سے بندہ ترک التفات کر لے، کسی بھی شے کی طرف، کسی غیر کی طرف ملتفت نہ ہو. یعنی یہاں تک کہ اس کا التفات، اس کی توجہ اپنی طرف بھی نہ رہے. ولایت کے حصول و فقیری اور صوفی اور اپنے رنگ کے حصول یا کسی اپنی بھی کسی منزل اور مراد کی طرف توجہ نہ رہے. بالکل التفات ہر غیر کی طرف بشمول اپنے وجود کے، وہ سب سے بڑا غیر ہے. وہ بشمول اپنے لیے ولایت یا فقیری کی خواہش کے، وہ خود سب سے بڑا حجاب اور غیر ہے. کسی قسم کا کوئی اس کا علاقہ نہ رہے، اور محض اللہ کے رب ہونے پر وہ راضی اور خوش ہو جائے، اور اب جیسا اللہ اس سے جو کام لینا چاہے اس پر راضی رہے، ہنسی خوشی، اور کوئی اپنے لیے خواہش نہ رکھے، نہ نیک اور نہ بد، نہ دنیا اور نہ آخرت کی، اور نہ تقرب اللہ کی. بس اس کے امر میں خود کو فنا کر دے، تو ہر غیر سے کلیتاً بے نیاز ہو جائے. وہ ترک الالتفات الی ما سواہ. پھر ایک اور بہت بڑے صوفی بزرگ
ابو بکر الزاہد، ان سے پوچھا گیا، اور یہ علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الاستقامہ میں اس قول کو نقل کیا، سئل ابو بکر الزاہد عن المعرفہ، تو ان سے پوچھا گیا کہ معرفت کیا ہے؟ فرماتے المعرفت اسم ومعناها وجود تعظیم فی القلب یمنعک عن التعطیل والتشبیہ۔ فرمایا کہ معرفت جو ہے، جو آگے اس کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، اگر ویسا نہ ہو تو پھر یہ صرف ایک نام ہی، ایک لفظ ہی ہے، بڑا خوشنما لفظ۔ لیکن فرمایا کہ معرفت یہ ہے کہ دل میں بہت زیادہ عظمت ہو مولا کے لیے، دل میں ایک ایسی اللہ کے لیے ایسی تعظیم کا اور عظمت کا پایا جانا کہ جس کے نتیجے میں اپنے لیے بہت زیادہ تذلل اور حقارت پائی جائے، اور بندہ خود کو کبھی بھی اس کے دوستوں میں سے یا اس کے مقربین میں سے کسی بھی اچھے سے اچھے حال میں بھی محسوس نہ کرے، اور خود کو عبد اور اس کے مقابلے میں بندہ سمجھے، اور اس کی فرائض کی اوامر کی بجاوری میں بالکل بھی تعطل سے سستی سے کام نہ لے، اور تشبیہ، اور کسی بھی غلبہ حال کے وقت مولا جو کہ سبحان ہے، صاحب تنزیہ ہے، اس کو کسی بھی مظہر سے، مرئی شے سے، وجود سے تشبیہ نہ دے۔ یعنی اس طرف لطیف اشارہ ہے حضرت مرد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو وحدت الوجود، وحدت الشہود کے جو صوفیانہ جو فلسفے ہیں، اس میں وحدت الشہود کو اختیار کرنے کا جو انہوں نے فرمایا کہ اس میں عافیت ہے، تو اس طرف اشارہ جا رہا ہے کہ عافیت کی راہ اختیار کرے تاکہ کبھی بھی منصور حلاج والی کوئی کیفیت پیدا نہ ہو، اور انسان ہمیشہ عبد رہے اور اپنی حقیقت سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہو۔ پھر امام ابو بکر الشبلی سے پوچھا گیا تو فرماتے ہیں ان السماوات والارض وجميع ما خلق اللہ يتصاغر في عینہ عندما يشاہد بقلبہ بانوار التوحید من عظمت اللہ۔ اور فرمایا جب عارف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اذان کے بیچ میں وقفہ آ گیا تھا، تو فرماتے ہیں کہ جب عارف انوار توحید کے ذریعے اپنے دل کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا مشاہدہ کرتا ہے، تو زمین اور آسمان اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ تمام اشیاء اس کی نگاہ میں بے حیثیت ہو جاتی ہیں۔ یتصاغر فی عینہ جمیع ما خلق اللہ۔ ذرا پھر آگے ابو نصر سراج الطوسی جو ہیں، ان سے روایت ہے، ان کی کتاب میں بھی ہے اللمع میں، اور یہ ابن تیمیہ، علامہ ابن تیمیہ جو ہیں ان کی کتاب الاستقامہ میں ہے، اور حضور غوث الاعظم ابو محمد محی الدین السید شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ، ان کی کتاب سر الاسرار میں بھی ہے یہ، اور دیگر تفاسیر میں بھی آیا ہے یہ۔ یقول، وہ کہتے ہیں کہ سئل رویم، حضرت رویم سے پوچھا گیا، اور حضرت رویم وہ ہیں جن کی داتا گنج بخش کی کتاب کشف المحجوب میں بہت زیادہ ان کے واقعات ملتے ہیں، تو ان سے پوچھا گیا عن اول فرد افترضہ اللہ علی خلقہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر سب سے پہلے جو شے فرض کی تھی وہ کیا تھی، اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ سب سے پہلا فرض جو اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے تجویز کیا تھا، عن اول فرد افترضہ اللہ علی خلقہ ما ہوا، کہ وہ کیا ہے، وہ کیا تھا، قال المعرفہ، فرمایا کہ وہ معرفت الہی، اللہ کی پہچان، عرفان خداوندی،
جو اللہ کی طرف سے سب سے پہلا فرض جو مخلوق کے لیے تجویز کیا گیا وہ معرفت تھا۔ آگے فرماتے ہیں کہ قرآن سے اس کی استشہاد اور اس کی یعنی کہ دلیل المعرفت، فرماتے ہیں یقول اللہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون قال ابن عباس لیعرفون، یعنی فرمایا کہ سب سے پہلا فرض جو اللہ کی طرف سے مخلوق پر فرض کیا گیا تھا وہ معرفت تھا۔ اور کیوں نہ ہو کہ جب اللہ نے کہہ دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سب سے بڑے مفسر اس امت کے، وہ فرماتے ہیں کہ لیعبدون اے لیعرفون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مراد مانا کہ میں نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا۔ لیعبدون کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھا اور روزے رکھے فرض رمضان کے اور یعبدون پورا ہو گیا۔ یعبدون سے مطلب ہے کہ یعرفون، یعرفون یعنی مجھے پہچانا جائے، لیعرفون۔ پھر امام محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حق لمن اعزہ اللہ تعالی بمعرفتہ الا یلتفت منہ الی غیرہ، یہ بھی تہذیب الاسرار میں اسرار کہتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے ذریعے سرفراز کیا اور عزت بخشی ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر کسی اور کی طرف متوجہ ہو۔ پھر حضرت امام ابن عطا سے پوچھا گیا ما بدء هذا الامر وما انتهاؤه، فرمایا کہ اس سلوک و معرفت کے رستے کا ابتدا کیا ہے اور اس کی انتہا کیا ہے۔ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں بدءه معرفته وانتهاؤه توحیدہ، فرمایا اس کی ابتدا جو ہے وہ اس کی معرفت ہے اور اس کی انتہا توحید میں غرق ہو جانا۔ امام المغلس بن شداد وہ فرماتے ہیں، اور یہ بھی تہذیب الاسرار میں امام نیشاپوری نے اس کو روایت کیا، ان اللہ تبارک و تعالی خلق الدنیا مظلمۃ وجعل الشمس فیہا ضیاء، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اندھیری والا بنایا، تاریک بنایا، اور اس میں روشنی کے انتظام کے لیے پھر سورج کو مقرر فرمایا، سورج کو یعنی بیچ میں روشنی دینے والا بنا دیا۔ وہ خلق القلوب مظلمۃ، اور دلوں کو بھی اس نے سیاہ بنایا، اندھیری کوٹھڑی۔ آ جاؤ بیٹا۔ تو جب دنیا اس نے سیاہ بنائی، تاریک، کوئی بات نہیں، آ جاؤ ہو جائے گی، ہاں سائڈ سے ہو گیا۔ وجعل المعرفۃ فیہا ضیاء، وہاں جس طرح دنیا کے اندھیروں میں سورج سے روشنی ہے، وگرنہ بصورت دیگر اندھیرا ہی اندھیرا دنیا میں، اسی طرح دلوں میں اگر معرفت نہیں ہے تو دل کی کوٹھڑی بھی ویران اندھیری زمین کی طرح ہے، اور کبھی اس میں روشنی نہیں ہوگی الحمدللہ جب تک کہ معرفت نہ ہو۔ فَإِذَا جَاءَ السَّحَابُ ذَهَبَ بِنُورِ الشَّمْسِ، اور فرمایا جب بادل آتے ہیں تو سورج کی روشنی کو نظروں سے غائب کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَجِيءُ حُبُّ الدُّنْيَا فَيَذْهَبُ بِنُورِ الْمَعْرِفَةِ مِنَ الْقَلْبِ، فرمایا اسی طرح جب حب دنیا یا دنیا کی محبت آتی ہے تو دل سے نور معرفت جو ہے اس کو لے کے رخصت ہو جاتی ہے۔ پھر امام نیشاپوری نے تہذیب الاسرار سے ایک اور قول لے کر آئیں، اور آج کے درس کا ہم اختتام اس پر کر دیں گے۔ قال بعضهم، کہ بعض عرفاء نے فرمایا للعارف اربع علامات، کسی عارف کی 4 علامات ہو سکتی ہیں۔ لسانہ مشغول بتلاوت القرآن، پہلی اور سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ اس کی زبان جو ہے وہ کثرت سے تلاوت قرآن مشغول ہوا کرے، کیونکہ جس کا وہ عارف ہے، جس کو وہ پہچانتا ہے، پھر اسی سے ہم کلام ہوگا، اور اس سے ہم کلام ہونے کی اس دنیا میں ایک ہی صورت ہے
وہی تو نہیں آ سکتی، وہ تو نبوت پر آتی ہے، انبیاء پر آتی ہے. وہی تو از اکول ٹو بمنزلہ نبوت کے. تو پھر اس سے ہم کلامی کی ایک ہی صورت ہے، اس کا کلام پڑھو، قرآن پڑھو. قرآن لسانہ مشغول بتلاوت القرآن. فرمایا کہ 4 نشانیاں ہوتی ہیں عارف کی. پہلی یہ کہ وہ اس کی زبان تلاوت قرآن میں اکثر مشغول رہتی ہے. وَلَوْنُهُ أَصْفَرُ مِنْ خَوْفِ الْهِجْرَانِ. اور رنگ اس کے چہرے کا اکثر زرد رہتا ہے اس کی جدائی میں، کہ کب اس سے ملاقات ہو، کب وصال ہو، کب موت ہو اور اس سے ملاقات ہو. کیونکہ موت کے پردے میں اس سے ملاقات ہے. موت مومن کا تحفہ ہے. عارفوں کے لیے سب سے بڑا حسین لمحہ ان کی موت کا، اسی لیے اس کو عرس کہا جاتا ہے. وہ خوشی منائی جاتی ہے ان کے وصال کے دن کو. وَنَفْسُهُ ذَائِبَةٌ مِّنْ خَوْفِ الرَّحْمَٰنِ. اور اس کی جان، اس کا دل جو ہے وہ رحمان کے خوف سے گھلا رہتا ہے. وَقَلْبُهُ ظَاهِرٌ بِنُورِ الْإِيمَانِ. اور دل اس کا نور ایمان سے روشن رہتا ہے. اگر یہ سب چیزیں کب ہوتی ہیں؟ لسانہ مشغول بتلاوت القرآن. جب بندہ اپنی زبان کو کثرت سے تلاوت قرآن میں مشغول رکھے. تو بات اسی پہ آگے ختم ہوئی کہ سب سے بڑی جو نیکی اور اس کے قرب کا جو معاملہ ہے وہ تلاوت قرآن ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے تلاوت قرآن کرنے والا بنائے اور اپنی معرفت اور اپنا عرفان نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. My God.